کیا آپ داد کھاج کھجلی لاعلاج جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں تو معجون مصفی خون استعمال کیجیے۔ اس کے استعمال سے آپ کا خون بالکل صاف ہو جائے گا اور یہ بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ گھر بیٹھے منگانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے۔ ڈاکٹر اور حکامہ حضرات کے لیے خصوصی رعایت ہے، ضرور کانٹیکٹ کریں۔ فولادی شفا خانہ جو آپ کو رکھے ہر طرح سے صحت یاب۔ فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فنشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ آیات اس وقت تلاوت کی
دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کی آیات ہے۔ خداوند کریم نے ان آیات میں مقام شہداء بیان فرمایا۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دین و اسلام اور عظمت قرآن پر جان دینے والوں کو خداوند کریم خراج تحسین پیش فرماتے ہیں۔ دنیا والوں کو ان کا مقام اور ان کی عظمت جتلا رہے ہیں کہ جو آدمی خالصتاً صرف میری رضا کے لیے اپنا سر کٹا دے، حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، شہداء آئیں گے، اللہ میاں شہیدوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں میں نے تمہیں سرخ یاقوت سبز یاقوت کے محل عطا کر دیے، اور پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ شہید عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا جاؤ تمہیں اتنی حوریں، اتنے غلمان، اتنی نہریں، اتنی باغ و بہار میں نے عطا کر دیے، پوچھا جائے گا تم راضی ہو؟ شہید کہتے ہیں کہ نہیں۔ جنت کے بالا خانے مل جائیں گے اور نعمتیں ملیں گی، خداوند کریم نہ جانے کیا کیا انعام فرمائیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا خود مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کریں گے اے پروردگار عالم، یہ جنت کے بالا خانے، یہ محل، یہ باغ و بہار، یہ نہریں، یہ حور و غلمان، یہ تمام کی تمام لذتوں والی شے ہیں، ٹھیک ہے، پر اے پروردگار عالم اگر ہماری منشا کے مطابق ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو، خدا کی قسم او مالک، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، او مالک بے نیاز، پھر دنیا میں پیدا کر دے اور پھر تیرے نام پر سر کٹانے میں جو ہمیں مزہ آیا وہ جنت میں کہاں ملے گا؟ اگر ہم سے پوچھ کر انعامات کی بارش ہو، اگر ہم سے پوچھ کر کریمی ہو، اگر ہماری دلجوئی ہو، اگر ہمیں ہماری منشا کے مطابق انعام ملا جاتا ہے تو اے پروردگار عالم ہماری تمنا ہے ہمیں بار بار دنیا میں بھیجو اور پھر تیرے نام پر لڑائی ہو، تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کٹا کے آؤں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے مالکی تیری راہ میں 100 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی۔ مقام شہادت بڑی اونچی شے ہے، پروردگار عالم نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے، اس میں بڑا سرور رکھا ہے، اس میں بڑا کیف رکھا ہوا ہے۔ اور پھر شہداء کی عظمتوں کو دیکھو، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہید بدر ہے، کوئی شہید حنین ہے، کوئی شہداء یرموک ہے، کوئی شہداء خندق ہے۔ کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کا باپ رویا، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کی ماں روئی، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کے بھائی روئے، کسی شہید کے پاس بیٹھ کر اس کے خاندان والے روئے۔ خدا کی قسم ایک شہید ایسا ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر امام الانبیاء خود روئے۔ پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی شہیدوں کو بلاؤ۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہداء بدر آ گئے۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہداء حنین آ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شہداء خندق ہے۔ یہ کون ہے؟ شہداء یرموک ہے۔ یہ کون ہے؟ شہداء تبوک ہے۔ یہ کون ہے؟ شہداء کربلا ہے۔ یہ کون ہے؟ شہداء حنین ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں وادی کے شہید ہیں، پیر معونہ پہ ہونے والے شہداء ہے۔ آواز آئے گی اور شہید ہو تم تو سارے شہید ہو، وہ ہے تمام شہیدوں کا سردار کہاں ہے؟
اسد اللہ و اسد رسولی، میں خدا کا شیر، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کدھر ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کوئی شہید اپنا بازو کٹا ہوا لے کر آئے گا، کوئی شہید اپنا سر کٹا ہوا ہتھیلی پہ لے کر آئے گا، آئے گی امیر حمزہ کی باری، ٹکڑے آئیں گے۔ خداوند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا، فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ ابھی یہ تو میری تیری غلطی ہے، یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے، میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا، پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی، پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا، دن کبھی نہ بتلایا، مہینہ کبھی نہ آیا، خدا کی قسم، اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم نے کبھی یوم نہیں منایا۔ اس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم محترم میں تشریف فرمائے، اکیلے بیٹھے ہیں، ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا پروگرام بنا رہے ہو، کیا اسکیم سوچ رہے ہو، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، ظالم نے پتھر اٹھایا، آمنہ کے درے یتیم کے سر میں دے مارا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم ہے، ساتھی نہیں، فوج نہیں، لشکر نہیں، جماعت نہیں، تنے تنہا ہے، غربت ہے، افلاس ہے، سر سے لہو کی دھار تو چھوٹی مگر خاموش رہ گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی شام کو اپنے گھر پہ تشریف لائے، باندھی کہنے لگی تمہیں معلوم بھی ہے آج مکے کی چودھری نے تیرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، اسی اٹھائی حرم محترم میں جا پہنچے، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، جا کر کی کمان سر میں ماری، لہو کی دھار نکال دی اور کہا تم نے میرے یتیم بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے لاوارث سمجھا ہے، تم نے بیوار سا سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا، بے کس سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔ خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کی طرف تم آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتے۔ آج ان حضرات کی شان میں گستاخی کرنا بڑا آسان ہے، صحابہ کرام کی بے ادبی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو گالیاں گلوچ کرنا بڑا آسان ہے، ان کو تانا زنی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو طرح طرح کے گالیاں نکالنا بڑی آسان ہے۔ خدا کی قسم جب پیغمبر کے سر میں پتھر لگے بدلہ لینے کے لیے تم میں سے کون گیا تھا؟ تم کہاں تھے؟ اور اگر تم اس وقت بھی ہوتے تو بے ایمانی سے کام لیتے، منافقت سے کام لیتے۔ امیر حمزہ کی حالت کفر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن خون کا جوش آیا ہے، اور سر میں کمان ماری اور واپس آئے، فرمایا میرے بھتیجے راضی ہو جا، غم نہ کریو، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، انتقام لے چکا ہوں میں تیرا۔ خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا، بار بار کہا امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے انتقام لے لیا، حضور نے جواب نہ دیا۔ بالآخر جب بار بار کہنے لگا تو فرمایا میرے چچا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو خدا کی قسم میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں لوگ مجھے پتھر مارے میں معاف کر دوں،
لوگ مجھے زخمی کریں، لوگ مجھے پریشان کریں، میں اسی وقت معاف کرتا چلا جاؤں۔ میں بدلہ لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا، میں انتقام لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا۔ پھر میرے بھتیجے میں نے تو تیرا بدلہ لے دیا ہے۔ فرمایا میرے چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، کلمہ پڑھو۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ نبی پر پہلے بھی جان چھڑکتے تھے اور اس کے بعد تو وہ غلامی کی ہے، وہ جان ساری کی ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے چچا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ دنیا نے دیکھا شوال کی 15 تاریخ سوموار اور پیر کا دن غزوہ احد ہوا۔ جنگ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ بڑے بڑے بہادر کافر تیاری کر کے آئے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ حارث تیمی کہتے ہیں میں نے دیکھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرکب پر کا جھنڈا بنایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی، جدھر کو جاتے کافروں کی صفیں پلٹ جاتی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے جاتے ہیں کافروں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور جو بہادر سے بڑا بہادر کافر سامنے آتا ہے چیلنج کرتا ہے اور میرے مقابلے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ کر تلوار کا وار کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا امیر حمزہ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بہت بڑی بہادری دکھائی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، خدا کا بھی شیر ہے میرا بھی شیر ہے۔ بڑے بڑے کافروں کو جب قتل کیا تھا اور مکے کے کافر بھاگ گئے، مکے میں جا کے شور ہوا جب تک امیر حمزہ کو کوئی قتل نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ خدا کی قسم ان حضرات کے یہاں بڑا کچھ سوچا جاتا تھا، ہمارے یہاں تو سوچ بچار کا مادہ ہی ختم ہے نا، یہ بڑا کچھ کر گزرتے تھے۔ بہادر تو بہادر رہے، بڑے بڑے معذور صحابی، غریب صحابی، نادار صحابی، معذور صحابی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک صحابی کے بدن پہ 80 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہے، ہاتھ سالم نہیں، پیر سالم نہیں، سر میں زخم پہ زخم ہے، سینے پہ زخم ہے، پیٹھ پہ زخموں کی گنتی نہیں، ٹانگوں پہ رانوں پہ زخموں کی گنتی نہیں، اور میدان جہاد میں پڑا ہے اور منہ کے بل اپنی کونیوں کے بل آگے کو پھر بھی گھسٹ رہا ہے، میدان جہاد کی طرف بڑھ رہا ہے، لڑائی کی طرف آگے کو کھسک رہا ہے۔ صحابی کی نظر پڑی، اللہ والے اب تو آرام کر، تیرا آخری وقت ہے۔ رو کے کہنے لگا تجھے کیا معلوم ہے ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معذور صحابی ہے، ہاتھوں کی بل چلتا ہے، پیر ہے نہیں۔ عورت نے آ کے کہہ دیا میدان جہاد گرم تھا اور عمرو بن جموح سارا مدینہ بڑا خوشی منا رہا ہے، میں بڑی رنجیدہ ہوں، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں، سب کے خامن جہاد میں چلے گئے، میرا خامن گھر بیٹھا ہے۔ معذور کو نکال لائی، بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے کفار مکہ نے، سارے قریش نے چندے کیے، دولت جمع کی، سوار جمع کیے، سواریاں جمع کی، بڑے بڑے بہادر جمع کیے، غلاموں سے آزادیوں کا وعدہ کیا۔
ان حضرات کے تقوی اور جرأت کا کیا کہنا، صحابہ کرام اور صحابیات کا۔ آج اپا تو 1 منٹ میں شرک کر بیٹھتے ہیں، منٹ میں مرد عورت مشرک بن بیٹھتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، ہم سب کی ماں ہے، پیغمبر کے گھر میں ہے۔ ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے آیا، گھر میں آیا، حجرے میں آیا۔ جب بیٹی کو سلام کیا اور جواب ملا، بات ہوئی، ام حبیبہ نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان دیکھ رہا تھا، کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا بیٹی گستاخ ہو گئی ہو، لوگ اپنے باپ کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے بستر لپیٹ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی ابا میرے ہو، میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، میں اپنا سب کچھ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میرے باپ ہو، میں تمہاری بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا ہے، بستر نبی پاک کا ہے اور ابا مشرک کافر ناپاک ہے، نبی کے بستر پر پلیت کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آج ہم تو سارے مسئلوں میں گزارا کر لیتے ہیں ہی کر کے، مگر ہی کیا کرنا پہننا ہے۔ ابو سفیان نے ٹوکا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ٹوک جواب دے دیا۔ کہنے لگی ابا جان تمہیں معلوم ہونا چاہیے بستر امام الانبیاء کا ہے، بستر رحمت للعالمین کا ہے، تمہیں معلوم ہے ساقی کوثر شادی محشر کا بستر ہے اور تم ابھی شرک کی لعنت میں گرفتار ہو۔ اٹھا کر رکھ دیا بستر، کوئی لحاظ نہیں۔ صحابہ کرام کے یہاں سر دینا آسان تھا، شرک کی بات سننا یا کرنا مشکل۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے۔ ہندا کا ابا، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا، کئی رشتے دار بدر میں قتل ہوئے۔ روئی قریش کے سامنے کھڑی ہو کر ارے تم سارے مر گئے، میرا خاندان مکا دیا۔ امیر حمزہ نے تم بدلہ لینے کے لیے تیاری کرو۔ شوال کا مہینہ تھا، 15 تاریخ تھی، آ پہنچے قریش نے، آ کر کے حملہ کر دیا۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر، پہاڑ کا جو درہ تھا، 2 صحابیوں کو وہاں بٹھایا، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا۔ 2 تھے یا 4 تھے کہ جماعت تھی۔ ابتداء مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بھاگ نکلے۔ اب وہ جو درے پہ بیٹھے تھے نا، ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں۔ دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی، حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا، لڑائی ختم ہو گئی، وہ بھاگ گئے، اپنی فتح ہو گئی، اب یہاں کیا کریں گے بھائی؟ اب یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ اجتہادی غلطی ہو گئی، گویا یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کر دیا۔ بس وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ درہ خالی دیکھا، مسلمان بے فکرے تھے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، وہاں سے آ کر حملہ کر دیا۔ چنانچہ پیغمبر کے چہیتے 70 صحابہ چاہیے اور حالت یہ بنی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں کی ایک جماعت نے آ کر کے دھکا دیا۔ حضور ایک پہاڑ کی غار میں گر پڑے۔ آپ نے جو خود ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی زنجیر، اس کا حلقہ کڑی حضور کے پیارے پیارے چہرے انور میں گھس گئی۔ لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت آ پہنچی، کافروں کو مار بھگایا، مگر حضور زخمی ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں شہرت ہو گئی، حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ خدا کی قسم مدینے کی یتیموں نے کوہرام مٹا دیا، ہمارا وارث کون بنے گا؟
مدینے کی بیواؤں نے شور مچا دیا، رو رو کے ہنگامہ کر دیا، مدینے میں اندھیرا چھا گیا، یتیم روئے، بیوہ روئی، مظلوم روئے، بے کس روئے، بے بس روئے، اپاہج روئے، محتاج روئے، سارا مدینہ رویا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات جی کہ کیا کریں گے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے۔ اطلاع ملی اللہ کی پاک پیغمبر تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیر حمزہ کی بہن ہے، دوڑی دوڑی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا زبیر ذرا دوڑو، عورت ذات ہے، میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں، جا کے روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور صفیہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے تجھے آگے چلنے سے منع کر دیا، ذرا توجہ کرنا، یہ ہے تابعداری، یہ ہے غلامی، اس کا نام ہے مسلمانی۔ کہتے ہیں صفیہ نے جو پیر آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا وہ بھی پیچھے کو واپس رکھ، پیغمبر نے روکا ہے، پیغمبر کے روکنے کے بعد اگر ایک قدم آگے میں نے بڑھایا تو کوئی جہنم میں نہ چلے۔ صحابیات ایک قدم آگے نہیں رکھتی نبی کے فرمان کے خلاف۔ یا 100 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 60 برس کی زندگی، ساری کی ساری پیغمبر کے فرمان کے خلاف گزر رہی ہے، ساری کی ساری۔ ایک گناہ کرنا اور ایک اس پر سینہ زوری کرنا۔ آج کل تو گناہ بھی کرتے ہیں اور گھمنڈ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ گناہ کو عبادت بنا لیتے ہیں۔ اگلے دن میں نے ایک حاجی سے کہا، میں نے کہا حاجی صاحب تمہارے یہاں بھی ٹی وی لگا ہوا ہے، اللہ قاری صاحب آپ کو پتا نہیں اس میں خبریں بڑی صاف آتی ہیں، لعنت کے ایریل لگے ہوئے چاروں طرف، لعنت کے ایریل لعنت پکڑو ہر طرف جانے آنے والے، مولویوں نے لگا لیے، حاجیوں نے لگائے ہوئے ہیں، ہڈی ہڈی داڑھی ہے، گھر میں جا کے دیکھو تو اتنا بڑا صندوق سا رکھا ہوا ہے، شام کو حاجن، حاجی کی اولاد، بیٹی نوح میں ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں جیسے مرے ہوئے کتے پڑے، اور بڑے بڑے فلسفے بتاتے ہیں، اور یہ بچے دوسروں کے یہاں جاتے ہیں، کیا ہم سے بچوں کو زنجیر ڈال دی تم نے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق میری تیری شکل نہیں، میرا تیرا عقیدہ نہیں، میری تیری نماز نہیں، میرا تیرا عمل نہیں، ساری زندگی خلاف ہے، شادی بھی غفلت، یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، باہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ صحابہ نے گردن کٹا لی، ٹکڑے کرا دیے، اور آج تو اپنے آپ کو کیا سمجھے پھر؟ بڑا ہی اکڑا رہتا ہے ہر وقت، رات دن اکڑ کے بغیر کام کوئی نہیں۔ امام الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر حضرت صفیہ آ رہی ہے، احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ کی میت پہ پہنچے، خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، پیغمبر پہنچے، پیغمبر نے اپنے پیارے چچا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو ناک نہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھ نہیں، اور ذرا نیچے کو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں۔
ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کے منہ میں جا کے دیکھا تو زبان نہیں، اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں۔ ایک تو یہ حالت دیکھی، اس کا غم، اس کی پریشانی، اور پھر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ایسے وقت میں اگر کوئی چڑھانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں پہ نمک نہیں چھڑکا جاتا؟ ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا۔ ادھر سے آواز آتی ہے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا، دیکھ لے میں تیرے پیارے چچا کا جگر چبا رہی ہوں۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، کپڑے بھی اتار کر لے گئے، کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کی 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چکر آ گیا، طبیعت پریشان ہو گئی، کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے، آسمان کی طرف چہرے انور اٹھایا اور جھولی پھیلائی اور فرمانے لگے، اور زمین و آسمان کے مالک اب تو راضی ہو جا، یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا۔ اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی، اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی، عورت ذات یہاں نہ پہنچی ہوتی، تیری جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا۔ اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے، میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہے، روتی نہیں۔ صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے، تو روتی کیوں نہیں، چھوڑ کیوں نہیں کرتی؟ کہتی ہے میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا یقین کچھ اور ہے، میرا ایمان کچھ اور ہے۔ کہتی ہے روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، میں کیوں روؤں، میں کیوں کپڑے پر رکھا ولا تقولوا لمیتی سبیل اللہ اموات۔ میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں، میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، تو میری راہ میں مارا گیا۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زخمی بدن دیکھ رہی ہے، سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، چولی پھیلا کے کہتی ہے او میرے پروردگار، میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ، 2 چادریں لے کے آئی، میرے بھائی پہ کفن ڈالا، ننگا کر گئے، ٹکڑے ہیں۔ دوسری طرف نظر پڑی ایک انصاری صحابی،
شہید ہوا پڑا ہے، کپڑے اس کے بھی اتار لیے گئے۔ توجہ کر مسلمانہ، نبی نے حکم نہیں دیا، نبی نے اس وقت یہ فرمایا نہیں، مگر نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو، نبی کی سیرت سازی کا اثر دیکھو۔ صفیہ کہتی ہے، او لوگوں میری چادریں واپس کرو میرے بھائی پہ ڈالنے سے پہلے۔ کیوں؟ کہنے لگی چادریں دو ہیں، ایک ماجایا بھائی ہے، ایک وہ ہے جس نے میں نے اور میرے بھائی نے ایک پیٹ میں پرورش پائی ہے، ایک ماں جایا بھائی ہے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریک بھائی ہے۔ اگر میں نے صرف اپنے پہ چادر ڈال دی دونوں اور دوسرے کو ننگا دفن کیا، کل قیامت میں خدا یہ نہ پوچھ لے صفیہ اگر کچھ دینے آئی تو اپنوں کو دے کے چلی گئی۔ آج ہمارے یہاں لینا دینا ہی بڑا عجیب ہے۔ اصل تو کسی کو کچھ دینے کی ہمیں طاقت نہیں ہوتی، سوچتے سوچتے مر جاتے ہیں، اور اگر دے بھی دیا تو جب تک اسے برباد نہ کر لے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتی۔ کسی طالب علم کو، کسی بھائی بھتیجے کو، کسی بہن بھانجی کو اگر کبھی زکات خیرات دے دی، عورتیں میڑا مارتی ہیں، اب مولے کی باتیں کرتی ہو، ہمارے یہاں کی زکاتیں کھاتی رہی ہو، ہمارے فطرانے تم نے کھائے، مولویوں کو میڑا مارتے، یہ بھی زکاتیں کھا کے پلتے ہیں، یہ فطرانے کھا کے پلتے ہیں، تم کیا کھا کے پلتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم تمہاری زکات کھا کر، فطرانے کھا کر، تمہاری گالیاں کھا کر، تمہارے سامنے محنت سہ کر ان بزرگوں نے، اماموں نے، خطیبوں نے، علماء نے، اللہ والوں نے دین متین کی پہرے داری کی، قرآن مجید کی حفاظت کی، اس کی ترقی اور اشاعت کے لیے ساری عمر گزار دی۔ خدا کی قسم جب مرو گے تب پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدا، ایمانداروں اپنے صدقے کو برباد نہ کرو منہ پہ لا کر، جتلا کر، اور کہتا ہے احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، اس طرح سے دی کہ دست گدا کو خبر نہ ہو، بوئے کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا، اور جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو، کوئی چیز سامنے نہ ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک چادر میرے بھائی کو دے دو، ایک چادر میرے کلمہ شریک انصاری بھائی کو دے دو، پھر پتا چلا یاد آیا ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے۔ فرمایا اگر میں نے اپنے بھائی کو بڑی چادر دے دی اور چھوٹی پر چھوٹی، غیر پر چھوٹی چادر ڈالی، کل قیامت میں خداوند کریم یہ نہ فرما دے اپنے کو بڑی دی غیر کو چھوٹی دی، قیامت میں خدا کی دربار میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ ہمارے یہاں تو جو چیز ہمارے مطلب کی نہ ہو، وہ ایک عورت کہنے لگی، نو تھی اپنی ساس کو کہ خالہ دال کام کی باجی خراب ہو گئی، اچھا طالب علم آئے گا نا روٹی لینے مدرسے کا اس کو دے دیو، جو بھاجی جو دال بگڑ جائے وہ طالب علم کو دے دو، اللہ نہ جو اچھی چیز ہو وہ اپنے مطلب کی، یعنی خدا اسی لیے ہے کہ ماری چیز اسے دیتے جاؤ۔ بڑے بڑے لوگوں کے حملے پکھن دیکھتے، سارے سال میں جس کپڑے والے کا کپڑا نہ بکا، چھوٹے گاہک نے، بڑے گاہک نے، جس نے کپڑا لیا ہی نہیں، وہ کپڑا پھر رمضان کے قریب آ کر سکا، انہوں نے کہا یہ یار یہ 2 سال کا پڑا ہے، یہ ٹھیک کا تھا، زکات میں لگا دو ہی تھے۔ ایمانداری سے بتا، اللہ میں ہماری نیتوں سے واقف نہیں، ایک ایک رگ کے خون کے قطرے سے وہ واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ان چادروں کی قرہ اندازی کرو،
چنانچہ قرآن اندازی کی گئی۔ اللہ کی شان دیکھو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آتی ہے، انصاری صحابی کے حصے میں بڑی چادر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، افلاس کی حالت دیکھو، غربت کی حالت دیکھو، پیغمبر کے گھرانے کی حالت تو دیکھو۔ ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چادر ڈالی گئی، اور چادر کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں۔ حضور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں، میرے پیارے چچی کا کیا حال بنا ہے دین اسلام کی وجہ سے۔ فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ان لوگوں کو مردان خیال بھی نہ کرو جو میری راہ میں ٹکڑے کرا گئے۔ کوئی عورت کے پیچھے مرے گا، کوئی زمین کے پیچھے مرے گا، کوئی ٹیوبویل اور نہری پانی کے پیچھے مرے گا، کوئی دکان اور مکان کے پیچھے مرے گا، کوئی پیسوں ٹکوں کے لینے دینے کے پیچھے مرے گا۔ خدا کی قسم، صحابہ کرام امام الانبیاء اور اللہ کے احکام اور اسلام کی عظمت پہ مرے گا۔ عرض کیا گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا کی چادر چھوٹی ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ فرمایا میرے چچا کے سر ڈھانپ دو، پیروں پہ درختوں کی پتے ڈال دو۔ اندازہ لگاؤ، کیفیت کا اندازہ لگاؤ۔ ارے یہ سارے شہید اور تو بھاگ کے ہیں، خدا کی قسم یہ کتنی عظمتوں کا مالک شہید ہوگا، یہ کتنا بڑا شہید ہوگا جس کی قبر پر حضور آنسو بہا رہے۔ فرمایا میرے چچا اللہ تجھ پر کرم کرے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ سید الشہداء حمزہ کے الفاظ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، لہذا ان کے مقابلے میں کوئی شہید سردار نہیں ہو سکتا۔ کچھ ہاتھ میں ترازو تو نہیں کہ جس کو چاہے گھٹا دے، جس کو چاہے بڑھا دے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔ یہ تو خدا اور خدا کی راضی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کی پتے جب پڑے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا عظمت ہے! اور آج بھی حاجی لوگ جب مدینہ پاک جاتے ہیں، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب سے گزرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، امیر حمزہ کی قبر سے آواز آتی ہے، زبان حال سے کہتا ہے او پاکستانی حاجیوں، کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اسلام چاہتے ہو مگر قربانی نہیں دیتے۔ آؤ مجھ سے پوچھو کہ میں نے اللہ کے نام پر 11 ٹکڑے کرائے تھے۔ ادھر دکھ اتنا، ادھر پریشانی اتنی، ادھر اتنا صدمہ عظیم پہنچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کمال دیکھو، مکہ فتح ہوا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں۔ کسی صحابی نے آ کر کے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی ابن حرب امیر حمزہ کا قاتل بھی۔ ڈر کے مارے مکے سے طائف بھاگا کہ میرا کیا بنے گا۔ پھر طائف میں مسلمان پہنچے، اندازہ ہو گیا کہ یہ جان نہیں چھٹتی، اب خود مدینے حاضر ہوئے اور مسلمان بنے۔ حضرت وحشی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ پہچانتے ہیں، مجھے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ ادھر ہاں فرمائی، ادھر پیغمبر کی پیاری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ فرمایا وحشی خوب جانتا، اچھی طرح سے مجھے پتا ہے، میرے شیر کے ٹکڑے کرنے والا تو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے معافی،
یہ گنجائش ہے. فرمایا الاسلام یہدی ما کان قبلا، اسلام گزشتہ عمر کے کفر کی حالت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مگر واقعی تجھے پتا ہونا چاہیے میں فرشتہ نہیں، میں خدا نہیں، میں عرش پہ بیٹھنے والا خدا نہیں، میری قدرت کاملہ پوری دنیا میں نہیں چلتی. میں ایک انسان ہوں، میں ایک آدمی ہوں. میری بات سن لے، تیرا دین اسلام قبول ہے، معتبر ہے، تو صحابی ہے، تم نے میری زیارت کر لی ایمان اور اسلام کے بعد. مگر واقعی یاد رکھنا میرے سامنے نہ آنا، جب تیرا چہرہ دیکھوں گا مجھے چچا یاد آئے. واقعی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے دور رہا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا میں نے کیا کیا. ہندا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ہندا جیسی عورت بھی چاروں طرف بیت اللہ کی کانپتی پھر رہی ہے. میں نے تو جگر چبایا تھا، میں نے تو کلیجہ چبایا تھا، میں نے تو غلام آزاد کیا تھا، قتل کھڑے ہو کر کے میں نے کرایا تھا، میرا کیا بنے گا. مدنی کریم سے پوچھا گیا، فرمایا جاؤ ہندا سے کہو جب میں نے چادر رحمت والی بچھا دی، جو پکڑے گا میں چھڑاتا نہیں. اس انداز کے مالک تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا اور اخلاق ایسے کر کے دکھلایا. اکرمہ بھاگ نکلا رضی اللہ تعالیٰ. ام حکیم دوڑی دوڑی جا کے دیکھا کشتی میں سوار ہو رہا ہے سمندر پر. کہاں چلا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہے تکلیف پہنچانے میں. آج وہ آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، خدا جانے ہمارا کیا بنے گا. کہنے لگی اکرمہ میں اس چہرے کا دیدار کر کے آئی ہوں، میں اس صورت کی زیارت کر کے آئی ہوں. تم نے سنا ہے کبھی دیکھا نہیں. اکرمہ آ جا میرے ساتھ آ جا. اس نے تو رحمت کی چادر بچھا رکھی. کہنے لگا ام حکیم کو مرواوے گی. اس نے کہا میری ذمہ داری ہے، تو آ تو صحیح. بڑی زبردستی سے ساتھ لے کے آئی، حرم محترم میں داخل ہوئی. عرض کرنے لگی ام حکیم یا رسول اللہ یا اکرمہ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فرمایا اکرمہ مرحبا، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، دین قبول کرو میں تم سب کچھ معاف کرتا ہوں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے ٹکڑے کرا کر کے دین کا جھنڈا لہرایا ہو، جن لوگوں کی زبانیں کاٹی گئی ہوں، جن لوگوں کی آنکھیں نکالی گئی ہوں، جن حضرات کے بچوں کا قیمہ بنا دیا گیا ہو، انہوں نے تو اسلام پھیلایا نہیں. اب یہ 14ویں صدی والے اسلام پھیلائیں گے جن کی پلے نہ نماز نہ روزہ نہ داڑھی نہ مونچھ نہ لینا نہ دینا، سرخی پاؤڈر مرد لگائے پھر یہ مجاہد بنے. تم مجاہدوں کے ذکر کرنے والی پہلے صورت تو بناؤ، شکل تو بناؤ. شکل زنانی چال مردانی پہچانے بھی نہیں جاتے، باتیں کرتے. خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پہ جنہوں نے گستاخی کے لیے زبان چلائی، جنہوں نے بے ادبی کی، وہ دنیا میں بھی مارے گئے، آخرت میں ذلیل ہوئے. میرا ایمان ہے جو نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی مرتے ہی شکل بدل جاتی ہے، بالکل شکل بدل جاتی. تمہارا اختلاف کیا ہے ان سے؟ تمہارا صحابہ کرام نے کھایا کیا ہے؟ اور یہ سننی ہے نا، ان ہو گئے چاہے جتنے کاٹ دو پتہ ہی نہیں چلتا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ سے واقف نہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے واقف نہیں. تمہیں شہید کربلا کا تو بڑا پتہ ہے، شہید مدینہ کا پتہ نہیں. شہید شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، جن کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، جن کو پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا زخمی ہونے کے بعد. اور ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے واویلا کیا. 4 عورتیں ہیں جنہوں نے صبر کیا.
حضرت صفیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے پیارے بھائی کے سیدنا امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے دیکھ کر آنسو نہ بہائے، کپڑے نہ نوچے، تیرا نہ پیٹا۔ ارے وہ صفیہ جو حضور کے سامنے کھڑی ہے، حضور کے سامنے اپنے ماجائے بھائی کے 11 ٹکڑے دیکھتی ہے، زبان نہیں، آنکھ نہیں، لب نہیں، ہاتھ نہیں، کان نہیں، جگر نہیں، تمام چیزیں نہیں ہے، مگر صفیہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتی۔ ان کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہے۔ آج کسی عورت کے سر سے دکاندار جائے گا، کسی عورت کے سر سے کارخانہ دار جائے گا، کسی عورت کے سر سے ذمہ دار جائے گا، کسی عورت کے سر سے ڈاکٹر جائے گا، کسی عورت کے سر سے افسر جائے گا، کسی عورت کے سر سے پیر جائے گا، کسی عورت کے سر سے مولوی جائے گا۔ خدا کی قسم عائشہ صدیقہ، تیرے جگر پہ کیا بیتی ہوگی جب تیرے سر سے امام الانبیاء جائے گا۔ جب صحابہ ٹکرے مار رہے ہیں، دیوانے بن کر جنگلوں کو نکل گئے، بے ہوش ہوئے پڑے ہیں، ابو بکر کی بیٹی اور نبی کی گھر والی ہماری ماں، تیرے جگر پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی۔ عائشہ صدیقہ نے خبر کیا، نہ کپڑے پھاڑے، نہ تیرا نوچا، خبر کی یہ بیٹھی۔ اور تیسری صابرہ عورت ہے سیدہ نیلہ، حضرت عثمان ذی النورین، امام مظلوم، شہید مدینہ، سامنے ٹکڑے کر دیے گئے حضور کے روزے کے سامنے۔ ارے 18 دن کا پیاسا عثمان تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا گیا، مگر نیلہ نے آنسو نہ بہائے، نہ روئی، نہ چلائی۔ اور چوتھے نمبر پر سیدہ زینب، میں نہیں مانتا اس کو ساری رات حسین نے قرآن سنایا ہو، اللہ کا کلام سنایا ہو، وہ سن کر اس پر عمل نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ سیدنا حسین کی زبان ہو، خدا کا کلام ہو، اور سننے والی فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہو، اگر وہ عمل نہ کرے گی اس دنیا میں اور عمل کون کرے؟ صابرہ ہے زینب، سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا دیکھ کر کوئی واویلا نہیں، چولی پھیلاتی ہے، آنسو بہاتی، خاموش آنسو بہاتی ہے، اللہ میاں کے حضور میں دعا کرتی ہے، یا اللہ، یا جو ہوا قیامت کی سرخروئی عطا فرما۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر مولانا ابوالکلام آزاد کے لکھنے کے مطابق 33 زخم تیروں کے، 34 زخم تلواروں کے ہیں، مگر وہاں بہادر کے بیٹے اب بھی تجھے اسلام کا، دین کا، ایمان کا احساس۔ فرمایا میں بے نمازی نہیں، دعا کرو اللہ ہمیں بھی بے نمازی بنا کے نہ مارے۔ فرمایا میں قاتل نہیں، میں زانی نہیں، میں شرابی نہیں، میں نے چوری کبھی نہیں کی، میں نے کسی کی آبرو ریزی کبھی نہیں کی، مجھ پر کیوں حملہ کرتے ہو، میرا لہو کیوں بہاتے؟ فرمایا مجھ سے اس وقت میرے سوا فاطمہ الزہرا کا لفظ جگر اس زمین پہ کوئی نہیں، شیر خدا کا نور نظر کوئی نہیں، سب کچھ بتایا۔ کون سنتا، کون مانتا؟ جب ضد پہ آدمی آ جائے پھر کسی کی بات نہیں سنی جایا کر، سب کچھ تنگ کر دیا، اور ایک بات بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ مانی، بس ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں کھڑے کھڑے اعلان کرو کہ ہم تمہاری بیعت کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سودا اتنا سستا نہیں، یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مگر یہ میری گردن جھک نہیں سکتی۔ قیامت تک کی امت کو حسین نے سبق دیا، سارا خاندان دینا پڑے تو دیا جا سکتا ہے، مگر نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی جائے۔
واہ حسین تو کتنا پکا نمازی، تو کتنا پکا متقی اور پرہیزگار ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، اور حالت یہ ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، اس انداز سے شہادت کا پیالہ۔ اللہ میاں نے فرما دیا تیرے درجے بلند ہو، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو، لوگوں کو پتہ تو چل جائے کہ میں نہ دوں اور کوئی نہیں دے سکتا، حوض کوثر کا مالک تو بنا دوں مگر یہاں نہ دوں، میری مرضی۔ اللہ میاں جانتا تھا وقت آئے گا لوگ کہیں گے علی مشکل کشا، آؤ اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی، سیدنا حسین کو کہیں گے مشکل کشا، اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی، اور آج بھی کوئی نہیں مانتا۔ پلنگ آتا ہے نا علی حیدر مشکل کشا، بیٹا بابے میں روٹی کھوا، ادھر مشکل کشائی کے نعرے مارتا ہے، ادھر کے اندر روٹی کھوا، اور دور سے آئے گا نعرے مارتا ہوا اور قریب آ کے کہے گا بابے نسا۔ تیرا مشکل کشا تے نسا بھی نہیں پلا سکتا۔ اللہ میاں نے ثابت کر دیا مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، معبود میرے سوا کوئی نہیں۔ درجے بہت بلند کیے، فرمایا ہاں تو میری راہ میں شہید ہو گیا، اس کی عظمت اتنی اونچی، اس کی برتری اتنی اونچی، اس کی بزرگی اتنی بڑھ گئی، اے لوگوں تمہاری زبانوں کو اجازت نہیں کہ تم انہیں مردہ کہو، تمہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے۔ فرمایا جو لوگ میری راہ میں شہید ہو گئے وہ میرے پاس کھانا کھاتے ہیں،